نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جب سے پوری دنیا میں کرونا وائرس پھیلتا جا رہا ہے، لاک ڈاؤن کیا گیا، دکانیں بند کی گئی ہیں، تجارتیں بند ہیں، بزنس بند ہیں، کارخانے بند ہیں، سب کچھ بند ہے سوائے چند ضروری اشیاء کے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جہاں بھی بھیڑ لگنے کا موقع ہوتا ہے، جیسے مساجد ہیں، مندر ہیں، گرودوارے ہیں، عبادت گاہیں ہیں، جہاں بھیڑ جمع ہوتی ہے، ایسی بھیڑ بھاڑ کی جگہوں کو بھی مصلحت کے پیش نظر بند کر دیا گیا۔ اسی کا ایک حصہ کعبۃ اللہ کو بند کرنا ہے تاکہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین رہے۔ تو اس پر کچھ دہریت قسم کی ذہنیت رکھنے والے لوگ، جن کا نہ خداؤں پر اعتقاد ہوتا ہے، نہ اللہ پر، نہ کسی بت پر، اور نہ ہی کسی طرح کے مذہب سے وہ لوگ جڑے ہوتے ہیں، ان کی ذہنیت دہریت والی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کا ماننا ہوتا ہے کہ خدا کوئی چیز نہیں ہے، بس جو ہو رہا ہے وہ ایسے ہی ہو رہا ہے، سائنس ہی سب کچھ ہے۔ تو ایسے قسم کے لوگوں نے یہ سوال شروع کر دیا کہ دیکھو بھائی، اگر خدا ہوتا تو کعبۃ اللہ کو بند کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ودا کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ایک کرونا وائرس کو ایک بہانہ بنا کر، کعبۃ اللہ کے بند ہونے کو ایک بہانہ بنا کر جو ہے، ایک بڑا عجیب و غریب سوال لوگوں کے سامنے رکھ کر گمراہ کرنے کی پوری کوشش ایسے لوگ کرتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس کے جوابات اپنے اپنے انداز میں دیے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اس وقت میری نظر سے مفتی یاسر ندیم الواجدی زیدہ مجدہ کا ایک جواب جو بہت ہی آسان اور عام فہم ہے، وہ میری نظر سے گزرا ویڈیو کی شکل میں، کسی کو وہ جواب دے رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اس کو اپلوڈ کر دیا جائے، اور عام فہم ہونے کی وجہ سے لوگ اچھی طرح اس کو سمجھیں گے اور دوسروں کو جواب دینے کی صلاحیت بھی پیدا ہوگی۔ تو اس سوچ کے ساتھ میں نے اس کو اپلوڈ کروایا ہے۔ آپ بھی سنیں اور سمجھیں، تاکہ آگے کوئی اس طرح کا سوال آپ کے سامنے آئے تو آپ بھی جواب دینے پر قادر ہوں۔ ویڈیو دیکھیں۔ مفتی صاحب، جب سے یہ جو کووڈ-19 نام کی بیماری آئی ہندوستان میں، ایسے پوری دنیا میں پھیل گئی ہے، ہاہاکار مچا رکھا ہے، جس کی کوئی ویکسین نہیں ہے، لیکن جب ہمارے ہندوستان میں آئی اور سرکار نے پریکویشن کے طور پہ، سلامتی کے طور پر کہا کہ بھائی اس کے اندر گیدرنگ بند کر دیا جائے، لوگوں کی جو بھیڑ ہے بند کر دی جائے، تو سلامتی کے روپ سے مسجد، مندر، ساری چیزیں بند کر دی گئی۔ اب جو ناستک لوگ تھے، جن کو آپ ایکسپوز بھی کر رہے ہو آپ کے ویڈیو میں پچھلے کافی دنوں سے، وہ ایکٹیو ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ مطلب اس طریقے کی پوسٹیں ڈالنے لگے کہ دیکھو ویٹیکن بھی بند ہے، کعبۃ اللہ بھی بند ہے، اور سدھی ونائک مندر بھی بند ہے، صرف کھلے ہیں تو انسانوں کے بنے ہوئے اسپتال کھلے ہیں۔ تو یہ بات کو کہیں کی بات کہیں اور لے کے جا رہے ہیں، اور اس سے بہت سارے جو ہمارے آستک بھائی ہے، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ان کو ٹھیس پہنچی۔ تو بہت سارے لوگوں نے مجھے رابطہ کیا کہ مفتی صاحب سے اس سوال کے اوپر جواب لیا جائے، کیونکہ آپ ایک اسلامک اسکالر بھی ہو اور ہمارے سے اچھا آپ نالج بھی رکھتے ہو اسلام کا اور سائنس ٹیکنالوجی کا بھی۔ تو اس پر آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ ویٹیکن اور سدھی ونائک مندر کے بارے میں تو وہی لوگ بتائیں گے جو وہاں جاتے ہوں گے، لیکن کعبے کے تعلق سے ہم بہرحال بتا سکتے ہیں۔ لوگوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مسلمان کعبے کی عبادت نہیں کرتے۔ اگر کعبے کی عبادت کرتے ہوتے تو کعبہ بند ہو چکا۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور العیاذ باللہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ چھٹی پہ چلا گیا، وہ بند ہو گیا، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ اللہ کا جو کام ہے اس کائنات کو چلانا، وہ کائنات آج بھی چل رہی ہے اور اسی طریقے سے چل رہی ہے۔ کائنات کا جو نظام ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوا ہے، ہاں ہماری لائف ڈسٹرب ہوئی ہے۔ تو کعبہ ایک مسجد ہے، جیسے کہ دنیا میں بہت ساری مساجد ہیں، لیکن سب سے اہم مسجد ہے۔ یہی فرق ہے کعبے میں اور دوسری مسجدوں میں۔ رہی بات یہ جو سارے ایتھیسٹ نکل کر آ گئے، ناستک لوگ نکل کر آ گئے اور کہنے لگے کہ بھائی کہاں گیا ان کا خدا، اور
ابھی کچھ دیر پہلے جسٹس کاٹجو نے ایک ٹویٹ فیس بک پر پوسٹ لکھی ہے ایک جملے کی. وہ لکھتے ہیں کہ اگر خدا موجود ہوتا تو اس نے کرونا وائرس کیوں نہیں ختم کر دیا, وہ کرونا وائرس کیوں نہیں ختم کر رہا ہے. تو اس کا جواب بھی میں نے انہی کی پوسٹ کے نیچے لکھا ہے کہ اگر سائنس ہی الٹیمیٹ سولوشن ہے کسی بھی چیز کا, تو یہ بتائیں کہ سائنس نے کرونا وائرس کیوں پھیلنے دیا. یہ تو سائنس کی ذمہ داری ہے نا, یہ سائنس کی کمی ہوئی کہ اس نے کرونا وائرس پھیلنے دیا ہے. تو سائنس سے یہ پوچھا جائے کہ اگر تم ہی الٹیمیٹ سولوشن ہو تو یہ پھیلا کیوں ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں جہاں کورونا وائرس کے پیشنٹس ہیں. میری آج ہی میرے ایک امریکہ میں ڈاکٹر ہیں, دوست ہیں, ان سے بات ہو رہی تھی, ان کے تحت بہت سارے کورونا وائرس کے پیشنٹس ہیں. وہ عجیب بات یہ بتانے لگے کہ بہت سے ایسے پیشنٹس ہیں جو 30 سال کی عمر کے ہیں, 40 سال کی عمر کے ہیں, لیکن وہ سروائیو نہیں کر پائے, ان کا انتقال ہو گیا, ان کی ڈیتھ ہو گئی کورونا وائرس. اس کے علاوہ انہی کے انڈر میں کچھ پیشنٹس ایسے ہیں جو 70 پلس ہیں, 80 ایئرس کے ہیں, 90 ایئرس کے ہیں, وہ ابھی بھی کرونا وائرس کے باوجود وہ زندہ ہے بلکہ ریکور ہو رہے ہیں. تو یہ کون سی سائنس ہے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, تو کہنے لگے کہ بھائی ہر ایک کی باڈی الگ ہے. جو 30-35 سال کے لوگ ہیں ان کی باڈی نے رسپانس نہیں کیا, ہم نے دوائی دی, اور جو 80-90 سال کے لوگ ہیں ان کی باڈی رسپانس کر رہی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کون سی سائنس ہے کہ جو ایک کی باڈی کو تو رسپانسو بنا دیتی ہے, دوسری کی باڈی کو رسپانسو نہیں بناتی. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ ایک کا وقت آ گیا تو اس کی باڈی نے رسپانس کرنا بند کر دیا, دوسرے کا وقت نہیں آیا, وہ 90 سال کا ہو گیا لیکن اس کی باڈی رسپانس کر رہی ہے. تو ایسے لوگ, ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو دنیا ہے, یہ کائنات پوری کی پوری یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے سسٹم کو فالو کرتی ہے کہ اگر ایک کاز ہوگا تو اس کے بعد اس کا ایفیکٹ ہوگا. تو ظاہر ہے کہ یہ بیماری جو بنائی گئی ہے یا بن گئی ہے, واٹ ایور the reason is, یہ بیماری پوری دنیا کے اندر پھیل رہی ہے. تو جس کو بیماری لگے گی وہ بیمار ہوگا, وہ ہاسپٹل جائے گا, اور بیماری پھیلنے کا ایک بہت اسٹرانگ ذریعہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے لوگ ملیں, سوشل ڈسٹینسنگ نہ ہو, یہ بیماری پھیلنے کا ذریعہ ہے. اس لیے کعبے کو فی الحال بند کر دیا گیا, اور بھی جو بہت سی مساجد ہے دنیا بھر کی, وہاں یہ مساجد بند کر دی گئی. اور یہ مسجدوں کا بند کرنا یا کعبے میں نماز نہ ہونا, مسجد نبوی میں نماز نہ ہونا, یہ بھی دراصل اسلام ہی کی تعلیم ہے. ایسا نہیں کہ ہم اسلام سے کے خلاف جا کر کوئی کام کر رہے ہیں, یہ بھی اسلام ہی کی تعلیم ہے. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ پہلے آپ تدبیر اختیار کریں اور اس کے بعد پھر اللہ کے اوپر توکل کریں. تدبیر کس طریقے سے؟ جو بھی ڈاکٹرز بتائیں وہ تدبیر ہے. تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کرنا ہے تو تدبیر اختیار کرو, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کرونا وائرس سے انفیکٹ نہ کرے. اس کی ایک دلیل ہے, اور وہ دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور اس نے وہ اونٹ پر سوار ہو کر آیا, اور اس نے باہر اپنا اونٹ کھلا چھوڑ دیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے دریافت کیا کہ تم نے اونٹ کیوں کھلا چھوڑا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ چونکہ میں اللہ کے اوپر توکل کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے اونٹ کی حفاظت کرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ پہلے تم اونٹ باندھو اور اس کے بعد پھر تم اللہ کے اوپر توکل کرو. اونٹ باندھو اور پھر توکل کرو. یہ جو اونٹ باندھنا ہے یہ تدبیر اختیار کرنا, یہ سبب اختیار کرنا. تو ہم سبب اختیار اس لیے کر رہے ہیں مسجدوں کو بند کر کے, تدبیر اس لیے کر رہے ہیں چونکہ ڈاکٹرز نے بولا ہے. تو یہ بھی حدیث ہی کے مطابق ہے, یہ بھی اسلام ہی کے مطابق ہے.